بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ شیطان مردود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر 10 سال تک عبادت کرتا رہا۔ پھر شیطان پہاڑ کے کنارے پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، اگر میں اپنے آپ کو نیچے گرا دوں تو مجھے صرف وہی نقصان ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے رب کو نہیں آزماتا، بلکہ میرا رب جب چاہے مجھے آزما سکتا ہے۔ پھر جب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ تو شیطان ہے تو اس سے الگ ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان مردود کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو شیطان نے آپ کو کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، تیری ولادت کا معاملہ اتنا عظمت والا ہے کہ تو نے گہوارے میں کلام کیا اور تجھ سے پہلے اتنی سی عمر میں کسی نے بھی کلام نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میری پرورش اس ذات نے کی ہے جس نے مجھے قوت گویائی دی، پھر وہ مجھے فوت کرے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا۔ تو شیطان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تیری ربوبیت کا معاملہ اتنا عظیم ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ربوبیت اللہ کے لیے ہے کہ وہ جس کو چاہے زندہ کرے، میں جس کو اللہ کے حکم سے زندہ کروں وہ اس کو بھی فوت کرتا ہے اور پھر اس کو زندہ کرے گا۔ پھر شیطان مردود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ کی قسم، تو آسمان میں معبود ہے، زمین میں معبود ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے 2 پروں کے ساتھ اس کو ایسا تماچا مارا کہ سورج کے سینگوں تک پہنچا دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے دونوں پروں کے ساتھ دوسرا تماچا مارا تو اس کو گرم چشمے کے قریب دھکیل دیا۔ پھر اسے ایک اور تماچا مارا تو اسے 7ویں سمندر میں دھکیل دیا۔ ایک اور روایت میں یہی واقعہ دوسرے الفاظ کے ساتھ آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں نماز پڑھ کر واپس ہوئے تو ایک گھاٹی میں شیطان آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کو روک لیا اور باتیں کرنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام بندے تو نہیں ہو سکتے، اور یہ بات شیطان مردود نے بار بار دہرائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے جان چھوڑانا چاہتے تھے مگر وہ مردود دور نہیں ہو رہا تھا۔ شیطان نے کہا کہ آپ کے لائق نہیں کہ آپ کی حیثیت بندے والی ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے مدد طلب کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ابلیس ان کو دیکھ کر رک گیا اور پھر بھی آپ کے ساتھ ٹھہرا رہا تو ان دونوں فرشتوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابلیس کو اپنا ایک پر مار کر وادی میں پھینک دیا، مگر ابلیس پھر آ گیا اور یہ سمجھا کہ ان کو اس چیز کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا۔ تو ابلیس نے آپ علیہ السلام سے پھر بات کرنی شروع کر دی کہ اے عیسیٰ، میں آپ کو آگاہ کر چکا ہوں کہ بندہ ہونا آپ کے شایان شان نہیں، کیونکہ آپ کا غصہ بندوں جیسا نہیں، اور آپ کے غصے کی وجہ سے میں نے کتنی تکلیف اٹھائی۔ میں آپ کو آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں اور میں شیاطین کو حکم دیتا ہوں کہ وہ آپ کی عبادت کرنے لگ جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے ساتھ اور کوئی معبود نہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ آسمانوں میں معبود ہے اور آپ زمین میں معبود ہیں۔ شیطان کی یہ بات سن کر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اور آپ علیہ السلام زور زور سے چیخ اٹھے تو فوراً حضرت اسرافیل علیہ السلام اترے۔ جب شیطان نے یہ بات کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے ابلیس کی طرف دیکھا تو ابلیس رک گیا، لیکن پھر بھی وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ٹھہرا رہا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے دونوں پر ابلیس کو مارے اور اسے سورج تک پہنچا دیا۔ جب اسرافیل علیہ السلام نے دوبارہ مارا تو ابلیس نیچے آ گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو ابلیس پھر آپ کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اے عیسیٰ، میں نے آپ کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ پھر اس دوران میں ابلیس کو دوبارہ سورج کے قریب پھینک دیا گیا تو اس بار اس مردود نے وہاں گرم چشمے کے پاس 7 فرشتے پائے۔ انہوں نے ابلیس کو دبوچ لیا۔ جب بھی وہ آوازیں نکالتا تو فرشتے اسے کیچڑ میں دبا دیتے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے بعد ابلیس کبھی آپ علیہ السلام کے سامنے نہیں آیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ شیاطین ابلیس کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے، اے سردار صاحب، آج آپ کو بہت مشقت اور تھکاوٹ برداشت کرنی پڑی۔ تو ابلیس نے کہا کہ یہ بندہ یعنی کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام معصوم ہے، مجھے اس پر کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن میں اس کی وجہ سے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دوں گا اور ان میں مختلف خواہشات بھر دوں گا، پھر وہ اسے اور اس کی ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔